پروفیسر ساجد میر صاحب ایک وہ ہمارا قلعہ تھے، ایک وہ شخصیت تھے جو اس شہر کے جو مشترکات ہیں، جو اس شہر کو جوڑنے کے اسباب ہیں، ان اسباب اور ان مشترکات میں سے ایک شخصیت تھے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، جن کے اوپر لوگوں کے، ہمارے سیالکوٹ کے مختلف مکاتب فکر کے اتفاق ہوا کرتے تھے۔ آپ منصف مانے جاتے تھے، آپ کے کہے ہوئے فیصلے کو اور کہی ہوئی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا اور اس کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف ذمہ داریوں میں آپ سے جو سیکھا جناب پروفیسر ساجد میر صاحب سے، آپ کا شہر سیالکوٹ ان کے کہے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کے منسلک اور اس کے زیر سایہ چلنے والے اداروں کو، جس میں پیغام ٹی وی سر فہرست ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ہفت روزہ ہے جو ہر ہفتے شائع ہوتا ہے، ہمارا وفاق المدارس ہے جو ملک گیر ہزاروں مدارس کی نگرانی کرتا ہے اور ان کو نظام کو چلاتا ہے۔ اسی طرح دیگر ادارے ہیں جن کی سرپرستی کرتے تھے بحیثیت امیر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، اور اس شہر سے بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان سے آنے والی عطیات کی انہیں کس قدر فکر تھی، اس کا ایک پہلو میں ضرور رکھنا چاہوں گا کہ اپنی ذمہ داریوں کے دوران جب وہ اپنے آفس میں موجود ہوتے تو ہم ان کے معاونین تھے، پہلی جو ان کی ہدایت تھی کہ کسی بھی معاملے میں کوئی تجاوز نہیں کرنا، سادگی کو اختیار کریں، جہاں ممکن ہو سکے اخراجات کو کم کیجیے، اور اخراجات کی بچت کے حوالے سے کہ لوگوں کی امانتوں کو سنبھالنا ہے، اس قدر فکر مند تھے کہ حالانکہ ان کے شاید وہ نہ بھی کرتے، کسی کو نہیں ہے، اگر کسی کمرے کی، ہمارے ہیڈ آفس کی کوئی لائٹ بھی انہیں اضافی چلی نظر آتی تو اس پر بھی خفگی کا اظہار کرتے، اس قدر انہیں لوگوں کی امانتوں کا خیال تھا۔